الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کی اس سے پہلے دو میں نے ویڈیوز بھیجی تھی جس کے اندر 50 سوالات تھے۔ یہ حصہ سوم، اس کے اندر بھی مزید 50 سوالات کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کس صحابی کے سامنے ان کے والد پر ایک صحابی نے انجانے میں حملہ کیا؟ یعنی جس وقت مسلمانوں کے درمیان غزوہ احد کے دوران بھگدڑ مچ گئی تھی، اس دورانیے میں ایک صحابی تھے جن کے والد کے اوپر انجانے کے اوپر بعض صحابہ کرام نے حملہ کر لیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ان کے والد کے قتل کی وجہ سے دیت دی گئی، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت کیا، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر صدقہ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مسلمانوں میں پھیل گئی تو کس صحابی نے فرمایا کہ جس کام صالح ہو؟ کس صحابی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر جواب دیا کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس صحابی کی لاش کو ان کی بہن نے انگلیوں سے پہچانا؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اتنے زخم آئے کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، تو ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے پہچانا تھا۔ کس صحابی نے فرمایا اگر حضور قتل ہو گئے ہیں تو ان کا رب تو زندہ ہے، اس لیے ان کے رب کے لیے لڑو؟ حضرت ثابت بن دخداج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ ثابت بن دخداج کس کے ہاتھوں سے قتل ہوئے؟ خالد بن ولید کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ حضور کی طرف سب سے پہلے کون سے صحابہ کرام واپس پلٹے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ حضور کے پاس 9 افراد کن میں سے تھے؟ یعنی جو ابتدائی طور پر ان کے پاس 9 افراد بچ کے، ان کا تعلق کن قبائل کے ساتھ تھا؟ ان میں سے 7 انصار کے تھے اور 2 قریش کے تھے۔ حضور کی حفاظت میں یکے بعد دیگرے کتنے صحابی شہید ہوئے؟ 7 انصاری صحابی، وہ ساتوں کے ساتوں حضور کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ 7ویں کون سے صحابی شہید ہوئے؟ ان 7 میں سے جو 7ویں تھے وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت عمارہ بن یزید بن اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بعد آپ کے پاس کون سے صحابی بچ گئے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما، یہ 2 مہاجر صحابی، یہ 2 بچ گئے، باقی 7 انصاری صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے۔ آپ کو کس نے پتھر مارا تھا؟ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا۔ آپ کی پیشانی کس نے زخمی کی؟ عبداللہ بن شہاب زہری نے ان کی پیشانی زخمی کی تھی۔ آپ کے کندھے پر تلوار کس نے ماری؟ عبداللہ بن کما نے آپ کو کندھے پر تلوار ماری تھی۔ کما کا مطلب کیا ہے؟ توڑنے والا۔ حضور نے کما کی اس بات کا کیا جواب دیا جب اس نے کہا میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں؟ تو حضور نے جواب دیا اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ حضور کو خود کی کتنی کڑیاں آپ کے چہرے میں دھنس گئی؟ 2 کڑیاں آپ کے چہرے میں دھنس گئی تھی۔ ابن کما کس طرح مرا؟ ایک پہاڑی بکرے نے سینگ مار مار کر پہاڑ سے گرا دیا تھا کہ حضور کی بددعا لگی تھی اللہ تجھے توڑ ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضور نے کس کے لیے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ان تیروں کو چلاؤ؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت طلحہ کتنے افراد کے برابر اکیلے لڑائی کر رہے تھے؟ یعنی تو یہ 11 افراد کے برابر اکیلے لڑائی کر رہے تھے۔ حضرت طلحہ کو احد میں کتنے زخم آئے؟ 35 یا 39 زخم آئے، یہ مختلف روایات ہیں۔ حضرت طلحہ کی کتنی انگلیاں شل ہو گئی تھی؟ آپ کی حفاظت کے دوران 2 انگلیاں شل ہوئیں، ایک درمیان والی انگلی تھی اور ایک شہادت والی انگلی تھی۔ حضور نے احد کا معرکہ کس کا قرار دیا؟ یعنی کہ اتنی بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑے تو ان کے نام غزوہ احد کا معرکہ فرمایا تھا۔ وہ کون سے خوش نصیب صحابی تھے؟ وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نے کس کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی زمین پر شہید کو دیکھنا چاہے تو کس کو دیکھ لے؟ تو وہ بھی خوش نصیب صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
غزوہ احد میں کون سے دو فرشتے لڑ رہے تھے؟ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑتے رہے۔ حضور کے پاس سب سے پہلے کون سے صحابی پلٹے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے۔ آپ کے چہرے سے کڑیاں کس نے نکالی؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح کے کتنے دانت ٹوٹ گئے تھے وہ کڑیاں نکالتے ہوئے؟ ان کے 2 دانت ٹوٹے تھے۔ حضور کے لیے گڑھا کس نے کھودا تھا کہ وہ اس کے اندر گر جائیں اور جب گریں گے تو ہم حملہ کر لیں گے؟ یہ ناپاک غلاظت، یہ ناپاک منصوبہ بندی ابو عامر فاسق نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے تو کس نے نکالا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آغوش میں لے لیا، یعنی شدید زخمی ہونے کے باوجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے آغوش کے اندر لے لیا۔ حضرت طلحہ نے حضور کے دفاع میں کتنی کمانیں توڑ ڈالی تھی؟ 2 یا 3 کمانیں انہوں نے توڑ ڈالی تھی۔ جب حضور اپنا سر مبارک اوپر کرتے تو کون سا صحابی آپ کو فرماتے کہ سر نیچے کریں؟ جب یہ تیر چلاتے صحابی رسول تو حضور سر اوپر اٹھا کر دیکھتے کہ یہ تیر کس جگہ کے اوپر گرا یا کسے لگا، تو وہ کون سے صحابی تھے جو حضور کو اس لیے فرماتے کہ آپ اپنا سر نیچے کریں کہ کہیں دشمن کا حملہ آپ کے اوپر نہ ہو جائے؟ وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کی طرف منہ اور مشرکین کی طرف پیٹھ کر کے کون سے صحابی کھڑے ہو گئے تاکہ تیر آپ تک نہ پہنچ سکے بلکہ میری پیٹھ تک پہنچ جائے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا چہرہ مبارک حضور کی طرف کر کے اور اپنی پشت مشرکین کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ جتنے بھی تیر آئیں وہ میری پشت، وہ ڈھال ہے تو میری پشت اسے روک لے گی۔ عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کس صحابی نے کیا؟ جب اس نے حضور پر حملہ کیا بھاگا تو پھر اس کا پیچھا کس صحابی نے کیا؟ حضرت عاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا۔ عتبہ بن ابی وقاص کو کس صحابی نے قتل کیا؟ حضرت عاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ حضور کے ہاتھ پر موت کی بیعت کس صحابی نے کی تھی؟ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ کس صحابی کی آنکھ نکل کر چہرے پر لٹک رہی تھی؟ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور کے چہرے مبارک سے خون کس صحابی نے چوس لیا تھا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون کو چوس لیا تھا، نگل لیا تھا۔ ابن قمہ نے کس عورت پر وار کر کے اس کا کندھا زخمی کر دیا تھا؟ یعنی اتنا ظالم تھا، عورتوں کو بھی نہ بخشا، اس نے عورت کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر اس نے حملہ کیا، ان کے کندھے کو زخمی کر لیا۔ ابن قمہ پر کس عورت نے وار کیے؟ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا نے پھر جوابی طور پر ابن قمہ کے اوپر بھی اٹیک کیا۔ حضرت ام عمارہ کو لڑتے ہوئے کتنے زخم آئے؟ 12 زخم آئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو کس نے شہید کیا؟ ابن قمہ نے شہید کیا۔ حضور کا ہم شکل صحابی کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد پرچم کس نے ہاتھ میں لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ حضور کو قتل کی افواہ پھیلنے کے بعد پہچان کر کس نے اعلان کیا کہ حضور تو زندہ ہیں؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا۔ حضور کے ہاتھوں کون قتل ہوا؟ ابی بن خلف حضور کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ بدبخت ترین انسان واحد ہے کہ جو حضور کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ حضور نے ابی بن خلف کو کس چیز سے قتل کیا؟ نیزہ مار کر۔ حضور نے نیزہ کس سے لیا تھا؟ حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا۔ ابی بن خلف کس جگہ پر مرا؟ مکہ جاتے ہوئے صرف کے مقام پر یہ مر گیا تھا۔ نیزہ تھوڑا سا لگا تھا لیکن اس کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ اس کی جلن یہ محسوس کرتا رہا اور ساتھ کہتا رہا
کہ حضور نے مجھے قتل کر دیا، حضور نے مجھے قتل کر دیا۔ یہ مزید 50 سوالات تھے، ٹوٹل ہمارے 150 سوالات ہو گئے۔ اس کے بعد 50 کے لگ بھگ ہمارے مزید سوالات رہ گئے، وہ انشاءاللہ چوتھی ویڈیو کے اندر ہم بھیجیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا غزوہ احد کے متعلقہ جو مواد ہوگا، سوالات ہوں گے، وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھ آئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔